حضرات، قبرستان یہ عبرت کا مقام ہے، قبرستان یہ عبرت کا مقام ہے، قبرستان یہ قبر یہ عبرت کا گھر ہے۔ یہاں پہنچ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے، قبر کی ہیبت کو محسوس کرنا چاہیے۔ اس لیے حدیثوں میں حکم ہے کہ قبرستان جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، تمہاری دنیا کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی۔ قبرستان جایا کرو، تمہاری دولت کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی۔ قبرستان جایا کرو، تمہارے بنگلوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی۔ قبرستان جایا کرو، تمہاری گاڑیوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی۔ قبرستان جایا کرو، تمہارے عہدوں اور منصبوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی۔ قبرستان جایا کرو، تمہاری خوشیوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی۔ آپ نے کہا زوروہا فإنہا تذکرکم الآخرہ، قبرستان جاؤ کہ آخرت کی یاد آتی ہے، قبرستان جاؤ کہ موت کی یاد آتی ہے، قبرستان جاؤ کہ قیامت کی یاد آتی ہے، قبرستان جاؤ کہ تمہارے انجام کی یاد آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس ہیبت کو محسوس کرتے تھے اور صحابہ سے محسوس کرواتے تھے۔ جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی تدفین سے فارغ ہوئے، کون تھے یہ؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کی تدفین سے فارغ ہوئے۔ جیسے ہی تدفین سے فارغ ہوئے، آپ اللہ اکبر بہت دیر تک اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگے۔ صحابہ بھی آپ کو سن کر اللہ اکبر کا ورد کرنے لگے۔ پھر آپ نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ صحابہ نے بھی آپ کی تسبیح کو سن کر انہوں نے بھی سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ اور جب آپ خاموش ہوئے، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ماجرا کیا ہے؟ کیوں آج آپ نے خلاف معمول بہت دیر تکبیر کی پھر تسبیح کی؟ آپ نے فرمایا لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج عنه، کہا کہ اس نیک بندے پر جب ہم نے انہیں دفن کیا ایک مرتبہ قبر تنگ ہو گئی، اسی لیے میں نے اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہا، یہاں تک کہ قبر پھر کشادہ کر دی گئی۔ ایک اور حدیث میں آپ نے انہی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا هذا الذي تحرك له العرش وشهده 70,000 من الملائكة لقد ظلمة ثم فرج عنه، کہ یہ سعد بن معاذ جن کی موت پر اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، جن کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے حاضری دے دی، جب انہیں دفن کیا گیا تو قبر ایک مرتبہ قبر نے انہیں دبوچا، پھر قبر کشادہ کر دی گئی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی توجیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قبر کا ایک مرتبہ دبانا حضرت سعد بن معاذ کے لیے یہ عذاب نہ تھا، یہ عذاب نہ تھا۔ کیوں عذاب ہوگا؟ کہ ان کی موت پر اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا تھا، ان کے جنازے میں ملائکہ اور فرشتوں نے حاضری دی تھی۔ ابن حجر فرماتے ہیں رحمہ اللہ، گویا ہر انسان کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوگا، وہ نیک سے نیک بھی کیوں نہ ہو، جب قبر میں دفن کیا جائے گا ایک مرتبہ اسے قبر دبا کر چھوڑے گی۔ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ اگر اس دبانے سے کوئی بچ سکتا تھا، سعد بن معاذ بچ سکتے تھے۔ سعد بن معاذ کے ساتھ جب ایسا ہوا ہے تو کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ یہ توجیہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے پیش کیے۔